اس سال پاکستان والے 75ویں 75 یعنی پلاٹینم شاید کہتے ہیں اس کو، پاکستان کا جشن آزادی منائیں گے۔ ہم لوگوں نے جشن آزادی منانے کے طریقے بھی ایسے آزاد اختیار کر لیے ہیں جس سے لگتا ہے کہ نہ ہم کسی دین کے پابند ہیں، نہ کسی قانون کے پابند ہیں، نہ اخلاق کے پابند ہیں، نہ ہی ہم ماحول کی جو چیزیں جن کو صحیح رکھنا ہے۔ مثلا نوجوان موٹر سائیکل کے سائلنسر پائپ نکال دیں گے، کچھ برہنہ ہو جاتے ہیں، شرٹیں اتار دیتے ہیں، ہلا گلا، فائرنگ، آتش بازی یا بیہودہ حرکتیں، سڑکوں پر طوفان بدتمیزی۔ کیا اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ یہ حرکتیں کریں گے؟ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے یہ وطن دیا ہے۔ اس وطن کی قیمت کتنی ادا کی ہے ذرا یاد کریں۔ وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، کتنی خواتین اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے گہرے کنوؤں میں، دریاؤں میں چھلانگیں لگائی، کتنی تھیں جو دوسروں کی زیادتی کا شکار ہوئی، بچے نیزوں پر بلم پر اچھالے گئے، ٹرینوں کی ٹرینیں کاٹ دی گئیں، کتنے ظلم و ستم ہوئے۔ ایسے ہی نہیں ملا یہ وطن، مملوکت خدا داد۔ ہم نے یوم آزادی منانا ہے، بالکل منائیں، مگر یاد رکھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یاد رکھنا ہے۔ اگر یہ بلا دیا کہ یہاں سے ہم نے دین کو ختم کرنا ہے، اخلاقیات کو ختم کرنا ہے، شرافت اور پاکیزگی کو ختم کرنا ہے، حلال کو ختم کرنا ہے، یہ دین کی پابندیاں ختم کرنی ہے، تو پھر سوچ لیجئے گا، کیونکہ اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو چھن بھی سکتی ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان بنانے میں شامل ہوئے، آج ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ آپ وہ کام کریں جو پاکستان کو بچائے تاکہ آپ کا نام پاکستان بچانے والوں میں شامل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وطن سے محبت بھی ایمان کے حوالے سے بتائی جاتی ہے، اپنے وطن سے پیار۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم پاکستانی، مگر ہم سندھی ہو گئے، پنجابی ہو گئے، بلوچی ہو گئے، پٹھان ہو گئے، مہاجر ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، مسلمان نہ رہے۔ سندھی ہونا، پنجابی ہونا، پٹھان ہونا اپنی جگہ، بلوچ ہونا، یہ تمام چیزیں یہ تعارف ہیں، تعریف نہیں ہے۔ ہمیں اس وطن میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنا ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے، سنوارنا ہے، ان لوگوں کو منتخب کرنا ہے جو نبی کے پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پابند اور وفادار ہیں، صحابہ و اہل بیت کے وفادار ہیں، اولیاء کے وفادار ہیں۔ مجھے 14 اگست مناتے ہوئے دعائیں کرنی ہیں، نیکی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جائز خوشی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ جائز خوشی منائیں، مگر طوفان بدتمیزی نہ ہو۔ یہ تاثر ہمارا آج کل ہمارا کہاں کہا جاتا ہے سافٹ امیج۔ سافٹ امیج ہم ان باتوں کو لیتے ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں، شرعی باتوں کو ہم سافٹ امیج۔ اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، شکرانہ نوافل دعا کر رہا ہے، اس کو سافٹ امیج نہیں کہیں گے۔ ناچ رہا ہے تو سافٹ امیج جا رہا ہے۔ یہ کیوں ایسا تاثر؟ ہم ایک قوم ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، علامہ اقبال نے کہا۔ تو ہمیں پہچاننا ہے اپنے آپ کو، ہم قرآن حدیث کے ماننے والے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے۔ ہم نے مجسمے بنانے شروع کر دیے،
چوکوں پہ لگانے شروع کر دیے۔ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہماری خواتین شرم و حیا بھول گئیں، پردہ بھول گئیں، اپنی عزت بھول گئیں۔ تو ہمیں سب کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، علماء کو، یہ سیاستکاروں کو، سب کو اپنے تشخص، آئیڈینٹیٹی، وہ ہے اسلام، ایمان۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو کسی مرحلے پہ نہ بھولیں۔ اب وہ کام کریں جو خوشی کے منانے کے جائز طریقے منائیں، مگر ایسا تاثر کہ پتہ چلے کہ یہ کہاں سے مسلمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہے، وہ بات نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، حکمرانوں سے، سیاستکاروں سے، یہ جن کا جو جتنے بھی گورنمنٹ سرونٹس ہیں، آپ سب کو یاد رکھنا ہے، کرسی آپ کے لیے بڑی اہم ہوگی، مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آج آپ کے پاس، کل دوسرے کے پاس، اگلے سانس کی خبر نہیں۔ آپ لوگ قوم کو لڑوانا، ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی کرنا، یہ آپ سکھا رہے ہیں قوم کو۔ آپ اچھی باتیں نہیں سکھا رہے، آپ آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں۔ آپ اس ملک میں طبقاتی، لسانی تعصبات ابھار رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے، وقتی مفادات، ملے نہ ملے۔ قومی خزانے کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو قبر بھی یاد رکھنی ہے، حشر بھی یاد رہے۔ ہمارا اپنا وزن، اپنا بوجھ سب سے زیادہ ہے، اس پر گناہوں کا، خطاؤں کا، غلطیوں کا بوجھ ڈال کر اور اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ یہ وطن اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان۔ اہل سنت، 98% اہل سنت نے اس کے لیے محنت کی کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، پاکستان۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر علماء جنہوں نے اس میں قربانیاں دی، خود میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ہم دوسرے تمام جو بھی تحریک پاکستان کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے واقعی قربانیاں دیں، کام کیے۔ آج ضرورت ہے اس وطن کی تعمیر کی، ترقی کی، مگر ہر شخص مجھے فائدہ ہو جائے، شارٹ کٹ نکل آئے، یہ ہو جائے۔ ہم نے غلط رسمیں اپنا لی، غلط طریقے، جائز ناجائز، حلال حرام سب بھلا دیا ہم نے۔ آئیے اس وطن کی تعمیر کے لیے ایک نئے جذبے کے ساتھ، دینی ایمانی جذبے کے ساتھ اور وطن کی محبت کے جذبے کے ساتھ اس کی تعمیر اور ترقی کریں۔ ہم سب اس کی خرابیاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ میرا عمل بہتر ہو جائے، مجھے دیکھ کے دوسرا، تیسرا بارش کا پہلا قطرہ بنیے اور اس ملک کو سنواریے۔ یہ جو حکمران جاتے ہیں نا، یہ ہماری اندر سے جاتے ہیں، اوپر سے نہیں آتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں ایسے ہو جاتے ہیں؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ ہمیں صحیح انتخاب کرنا ہے، ہمیں ان کو مجبور پابند رکھنا ہے کہ یہ لوٹ مار نہ کریں، یہ کام کریں۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ آج عہدے نوکر شاہی کے لیے ہیں۔ تو اس وطن کی حفاظت کیجیے، اس وطن کی تعمیر کیجیے اور صحیح طریقے سے یوم آزادی منائیے اور اس وطن کو اتنا بہتر کر دیجیے مثال بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اس ملک کو بقا اور تحفظ، استحکام عطا فرمائے۔ فوج کا اپنا کام، عدلیہ کا اپنا کام، یہ جو بیوروکریسی کہلاتی ہے، جو مختلف عہدوں پر بیٹھے ہوئے، ان سب کو ایک ہی سوچ ہونی چاہیے، ایمان اور وطن۔ نہ ایمان کے خلاف کوئی بات ہو، نہ وطن کے خلاف کوئی بات ہو۔ اپنے ذاتی مفادات نہیں، اجتماعی مفادات کو اہمیت دیجیے۔ ہم سب نے، فوج نے جغرافیائی اگر حفاظت کرنی ہے، علماء نے، دوسروں نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یاد رہے، ہم لوگ سب کے سب مل کر، ایک نہیں سب مل کر، صفائی ستھرائی، ماحول کی بھی، اخلاق کی بھی، ہم لوگ
کیا نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس ملک کو سنوارنا ہے اور بچانا ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے.